بات کیوں، ان کے نام کے اوپر، ان کی شان کے اوپر تم جلسہ کیوں کروا رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا بھی علاج تمہارا کرتے ہیں، یہ بھی درد تمہارے سینے سے مٹاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم امیر معاویہ کے نام سے جلتے کیوں ہو؟ کہنے لگا مولانا بات کوئی بڑی نہیں ہے، بس ایک عادت ہے کہ جس وجہ سے ہم جلتے ہیں، عادت سے مجبور ہے، کوئی کیڑا اٹھتا ہے، تنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے، اچھلنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ذکر معاویہ سے جلنا تیری عادت ہے تو ذکر امیر معاویہ کرنا میری عبادت ہے۔ ذکر امیر معاویہ کرنا میری عبادت ہے۔ لوگ امیر معاویہ کے تعارف کے اندر غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یزید کا باپ ہے امیر معاویہ۔ میں نے کہا حضرت امیر معاویہ کا تعارف یزید کا باپ ہونا نہیں ہے، امیر معاویہ کا تعارف صحابی رسول ہونا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا تعارف کاتب وحی ہونا ہے۔ اور لوگ غلطی اس وقت کرتے ہیں کہ جب لوگ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کی شان کو لاتے ہیں، یا حضرت علی کے مقابلے میں امیر معاویہ کو لاتے ہیں۔ او بھائی، جب لوگ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں امیر معاویہ کو لاتے ہیں، تب آ کے جو ہے وہ بندہ بھٹک جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ان دونوں ہستیوں کا آپس کے اندر کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی تو اپنی شان ہے، ہر صحابی کی اپنی شان ہے، امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، ان کی اپنی شان ہے۔ تو جب تم حضرت علی المرتضی کے مقابلے میں لاؤ گے تب تم بہک جاؤ گے، لیکن تم نے ان کے مقابلے میں نہیں لانا۔ میرے امام آؤ، تم میں سنیوں کے امام کے پاس لے کے چلوں۔ فتاوی رضویہ اٹھاؤ، 29ویں جلد کے اندر میرے امام نے، سنیوں کے امام نے، آؤ تمہیں سنیوں کے امام سے مولا علی کی شان سناؤں۔ تم کس جھگڑے میں بیٹھے ہو؟ 29ویں جلد کے اندر سنیوں کے امام نے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، آپ لکھتے ہیں کہ تم ان کی شانوں کا تقابل کرتے ہو، ان کا تو مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جس مقام پہ امیر معاویہ کی شان ختم ہوتی ہے، اس مقام سے اگر برق بار تیز رفتار گھوڑوں کو کئی ہزار سال دوڑایا جائے تو تب بھی وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں سے میرے علی مشکل کشا آپ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم جب امیر معاویہ کو مانتے ہیں تو اس طریقے سے مانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دو بھائیوں کی آپس کے اندر بات ہو جائے تو محلے والوں کا کام نہیں بنتا کہ بیچ میں ٹانگ اڑائے۔ اگر حضرت امیر معاویہ اور مولا علی مشکل کشا کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے تو میرا اور آپ کا حق نہیں بنتا کہ ان کے معاملے میں ٹانگ اڑائیں۔ دونوں بھائی ہیں، دونوں سرکار کے صحابی ہیں، ٹانگ اڑاؤ گے پھنس جاؤ گے، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ایمان کھجاتا رہے گا۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بھائی کے چہرے پہ تھپڑ لگایا۔ اب سارے لوگ اس پہ خاموش رہیں گے، کیوں؟ کیونکہ دونوں نبی ہیں، نبی کا معاملہ ہے، نبی کا معاملہ ہے، دوسرے کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر ٹانگ اڑائے۔ اب صحابی کا معاملہ ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ صحابی کے معاملے میں کوئی بندہ ٹانگ اڑا جائے۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تشریف لائے حضرت اللہ
علامہ مولانا صاحب زادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آستانہ لاویجیوں شریف، ہم آپ کو دل کے اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری بات بس، اور اس کے بعد میری حاضری مکمل۔ یاد رکھیں، صحابی کا معاملہ ہو تو کسی دوسرے کا حق نہیں بنتا کہ ان کے معاملے میں ٹانگ اڑائے۔ نبی کا معاملہ ہے، کسی صحابی کا حق نہیں بنتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ معاملے کے اندر عمل دخل کرے۔ صحابی کا معاملہ ہے، کسی عام امتی کا حق نہیں بنتا کہ ان کے معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنی زبانوں کو دراز کرے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ رحماء بینہم، وہ سارے آپس میں محبت کرنے والے ہیں، رحم دل ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ جب قرآن کی نص آ گئی، پھر تمہاری تاریخی کتابیں، تاریخی روایات کی قرآن کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسی تاریخ کی کتاب جو صحابہ کا بغض دے، جس کی وجہ سے صحابہ کے بارے میں دل میں کوئی برا خیال آئے، ایسی تاریخ کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھیں۔ ہمارے لیے وہی تاریخ معتبر ہے جو صحابہ کی محبت دیتی ہے۔ آخری بات ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ اگر امیر معاویہ کو دیکھنا ہے تو مولا حسن پاک کی آنکھ سے دیکھیں گے کہ جس امیر معاویہ سے مولا حسن نے صلح کی ہے، ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اور اگر یزید کو دیکھنا ہے تو مولا حسین کی نظر سے دیکھیں گے، جس یزید سے میرے امام مولا حسین نے جنگ کی ہے، ہم اس سے صلح نہیں کر سکتے۔ اور جس امیر معاویہ سے میرے امام حسن نے صلح کی ہے، ہم اس سے جنگ نہیں کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا حبدار بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔